کہتے جی کہ آدمی نے اگر حج افراد کرنا ہو، یاد رکھو حج 3 قسم ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران۔ حج افراد جیسے مکے کے تمام لوگ جو ہیں یا میقات کے اندر جتنے لوگ ہیں، مثلا جدہ ہے، وادی فاطمہ ہے، جموم ہے، یہ سب میقات کے اندر ہیں، یہ سب حج افراد ہیں۔ حج افراد کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ہے کہ آپ غسل کریں، احرام باندھیں، لبیک بحجۃ، صرف حج کی نیت کریں، اور ہر آدمی مکے میں رہنے والا، میقات کے اندر رہنے والا، جہاں اس کا گھر ہے وہیں سے حج کی نیت کریں، حج کی نیت کریں، آگے طواف کریں اور چلے جائیں مینا۔ باقی کام جیسے حاجی کرتے ہیں۔ تمہارے اوپر حج کی بکری واجب نہیں ہوگی، رکھنا چاہو تمہاری مرضی، اللہ پیسے دے، 1 کے بجائے 100 کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو 100 اونٹ ذبح فرمایا۔ اچھا، خدا کی شان دیکھیں کہ اس میں ایک اونٹنی تھی ابھی جہل لعنت اللہ علیہ، تو وہ بھی فتح کے بعد حضور کے حصے میں آ گئی، تو بڑی خوبصورت اونٹنی تھی اور اس کے بڑے زیور شیور بھی پہنے ہوئے تھے۔ تو بعض لوگوں نے حضور سے کہا کہ اس اونٹنی کے بجائے 10 اونٹنیاں لے لیں۔ حضور نہیں، میں نے نیت کی ہے، ذبح ہوگی۔ جب نیت ہو گئی ہے حج کے لیے تو اب اس کو ذبح ہونا۔ تو حج افراد کے لیے آپ نے اپنے گھر سے احرام باندھنا ہے۔ مکے والے ہیں، جہاں گھر ہے جہاں بیٹھے غسل کریں، کوئی 2 رکعت پڑھے، احرام باندھے چلے جائیں۔ ہاں، اگر اللہ کسی کو موقع دے وہ غسل کرے، حرم میں آ جائے، حرم میں آ کے 2 رکعت پڑھے، یہاں یہ اس کی مرضی ہے، ضروری نہیں۔ اور حج تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آج کل جیسے حج کے مہینے شروع ہو گئے، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے، تو اب جو لوگ اپنے ملک سے آئیں گے عمرے کا احرام باندھ کے، عمرہ کرنے کے بعد طواف صفا کر کے بالوں پہ اس طرح پھروا کے یا بال کٹوا کے احرام کھول دیں گے، پھر وہ 8 کو حج کا احرام باندھیں گے۔ تو یہ درمیان میں تمتع ہے، نفع اٹھا لیا کہ پابندی ختم ہو گئی، احرام سے نکل گئے، بیوی حلال ہو گئی، حجامت حلال ہو گئی، خوشبو لگانا حلال ہو گیا، کپڑے پہننا حلال ہو گیا، تو فائدہ اٹھا رہا ہے نا، اسی کا معنی ہے تمتع۔ اس کے لیے حج کی بکری دینا لازم ہے، حج کی بکری لازم ہر حال میں دے گا۔ اگر نہ ہو تو پھر علاج یہ ہے کہ 3 روزے رکھے گا، 3 روزے اس کی مرضی ہے، 1، 2، 3 دن حج کو رکھ لے، 3، 4، 5 کو رکھ لے، اور 7 روزے حج کے بعد جو ہے اپنے گھر میں رکھے، وطن میں رکھے، یہاں رکھے، اس کی مرضی ہے۔ سبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ۔ اور حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب پاکستان سے آ رہے ہیں، ہندوستان سے آ رہے ہیں، ہر ملک سے آ رہے ہیں، جب بھی میقات پہ آئے وہیں پر وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت اکٹھی کریں، تو اس کو کہتے ہیں قران۔ لیکن فرق یہ ہے کہ بعض علماء حنابلہ اور بعض اہل حدیث علماء کے نزدیک قران صرف وہی کر سکتا ہے جو اپنے جانور ساتھ لے آئے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں اصل تو جانور کا ذبح کرنا ہے، نہ کہ ساتھ لانا ہے۔ ایک آدمی ساتھ لے آئے اور ذبح نہ کرے تو ادا تو نہیں ہوگا نا، تو مانا یہ ہوا تو اصل تو ذبح کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب ساتھ لے آنا کسی کے بس میں نہیں، کون ہمیں جہاز میں لے آئے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ جیسے انتظام ہوتا ہے کہ وکیل معین کر دیا یا یہاں بینکوں نے انتظام کر لیا، تو گویا اس کے لیے جانور پہلے پہنچ چکا ہے۔ بہرحال حنابلہ کے نزدیک وہ قران نہیں کر سکتا جو جانور ساتھ نہ لے آئے، تو مکے والے حج افراد کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سب کے لیے حج آسان فرما دے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے وقت میں یا عام حالات میں مہندی لگانا جائز ہے، عورت کے لیے تو جائز ہے، مرد کے لیے تو جائز نہیں، نہ شادی کے وقت نہ بغیر شادی کے وقت۔ مردوں کے لیے تو مہندی لگانا جائز نہیں ہے، ہاں الا کوئی زخم ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ہاتھوں میں زخم ہو گئے، علاج کے لیے لگائے، یا مہندی داڑھی میں لگاتا ہے، بالوں میں لگاتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔
ورنہ جو ہے ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ جیسے بعض دیہاتوں میں رواج ہوتا ہے شادی پر مرد بھی لگاتے ہیں، بالکل ناجائز، اور عورت کے لیے مہندی لگانا سنت ہے۔ باقی آج کل جو ہم نے رسمیں بنا رکھی ہیں کہ مہندی کے لیے بھی ایک تقریب ہوتی ہے، پھر پتہ نہیں ملکے کی بھی تقریب ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں کہ وہ مہندی لے کے آئیں گے اور وہ لگائیں گے اور فلاں کریں گے، یہ کریں گے، یہ تو سب کافروں کی رسمیں ہیں، اسلام میں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ عورت کے لیے تو مہندی لگانا سنت ہے، سارا ہمیشہ لگائے، وہ صرف شادی کے لیے نہیں، ہمیشہ، لیکن مہندی کو مہندی سمجھ کے لگائے۔ اب تو مہندی نہیں لگائی جاتی، اب تو جناب ہاتھوں پہ نئے نقش نگار بنائے جاتے ہیں، اب تو محبوب کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، پھول بنائے جاتے ہیں، پتیاں سجائی جاتی ہیں، دل کے نقشے بنائے جاتے ہیں، دل و جگر نکال کے ہاتھوں پہ رکھ کے پھر رہی ہے بیچاری کہ ہے کوئی لینے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہماری غیرت مر گئی تو جو کر دیا ہے عورتیں کریں، بس بات ختم ہو گئی۔ کہتے جی کہ عورت کی امام بن سکتی ہے، ہاں نہیں بن سکتی، کیوں نہیں بن سکتی؟ نہ اب اتنے عرصے کے بعد تمہیں عورتوں کی امامت کا فکر کیوں پڑ گئی؟ یہ تو واضح کرو نا۔ بی بی عائشہ کو بھی خیال نہیں آیا، بی بی فاطمہ کو بھی خیال نہیں آیا، تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا؟ یعنی عورت کو ترقی دے رہے ہو، مرتبہ بلند کر رہے تو اپنا امام بناؤ، پیچھے گھر کے نماز پڑھو، غیرت تو پہلے ہو چکے ہو، اپنا امام بناؤ، مسجد میں لے آؤ، کھڑا کرو آگے عورت کو، لوگوں کو بلاؤ گی میری بیگم صاحبہ نماز پڑھائیں گے، پتہ لگے تم آزادی دے رہے ہیں۔ انا للہ ہے، ایسی عورت اگر عورتوں کو نماز پڑھائے جائز ہے، مسئلہ نہیں۔ وتر نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں؟ افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یہ افضل ہے، ورنہ جو تمہیں یاد ہے کوئی منع نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ افضل یہ ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر یہی صورتیں پڑھی، اس لیے افضل ہے، اولا ہے۔ لیکن ایک بندے بیچارے کو آتی نہیں تو آپ کو جو آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ امام کے پیچھے کیا کیا پڑھیں؟ نماز پڑھیں، اور کیا کیا پڑھنا ہے؟ امام کے پیچھے نماز ہی پڑھتے ہیں نا، باقی آپ تسبیح بھی پڑھیں گے، رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھیں گے، تشہد بھی پڑھیں گے، دعا بھی پڑھیں گے۔ فاتحہ اور سورت کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مقتدی نہ پڑھے، اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر امام زور سے پڑھ رہا ہے اور اس کا پڑھنا تم سن رہے ہو تو نہ پڑھو، اور اگر امام آہستہ پڑھ رہا ہے اور تم تک اس کی آواز نہیں پہنچتی ہے تو صرف فاتحہ پڑھ۔ جیسے بھی کوئی پڑھتا ہے اللہ سب کی قبول فرمائے، اور دل سے دعا کرو اللہ بے نمازی کو نمازی بنائے۔ کہتے جی کہ حنفی مسلک میں کون کون سے اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ جب سورج نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، عین سر پہ کھڑا ہو، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے، عصر کے بعد جب تک سورج غروب نہ ہو جائے، یہ اوقات کراہا ہے، اور احادیث میں بھی باقاعدہ موجود ہے، ان کے پاس حدیث کی دلیل مبارک۔ میں نے حج کی نیت کر کے چھٹی لے لی 4 مہینے کی، اور سنا یہ تھا کہ عمرے کے بعد حج کی اجازت مل جائے گی۔ اب یہاں آنے کے بعد یہ ہے کہ حج کی اجازت تو وہ سنا اعلان نہیں تھا، تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیں نا، غیر قانونی رہنا تو مشکل ہے، آپ ملازم آدمی ہیں، خدا نخواستہ پکڑے گئے تو آپ کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ جب آدمی پکڑا جاتا ہے اس کا ریکارڈ بھیجتے ہیں، اور پھر وہاں جائیں گے تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں نوکری ہے آپ کی وہ بھی مشکلات پیدا کرے،
کہ آپ نے وہاں غیر قانونی اسٹے کیوں کیا؟ تو اس لیے بہرحال کوشش کر دیکھو، اگر کوئی رستہ نکل جائے اجازت ملنے کا تو کر لیں، نہ ملے تو بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالیں۔ پھر جب اللہ کو منظور ہے اللہ حج نصیب کریں گے۔ کہتے جی کہ میں نے حج کیا اور طواف زیارت نہیں کیا، احرام کھول دیا۔ احرام تو پہلے کھل جاتا ہے، تم نے طواف زیارت کیا احرام کھول دیا، کیا مانا؟ اصل ہوگا عمرہ کیا، ورنہ حج کا احرام تو مینا میں کھل جائے گا نا۔ جب ہم مینا میں آئیں گے، کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، سر منائیں گے، احرام کھل گیا، طواف زیارت کو تو بعد میں آئیں گے۔ بہرحال مجھے سمجھ نہیں آیا، اگر مراد آپ کی عمرہ ہے کہ آپ نے عمرہ کیا، احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑے، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، تو ایک بکری ادا کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے حج کیا ہے لیکن حالت احرام میں مجھے بیماری تھی اور میرے پیشاب کے قطرے گرتے رہے، تو کیا میرا حج ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا؟ صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر تمہارے قطرے بند نہیں ہوتے تو ہر نماز کے لیے کپڑا بھی بدلیں اور وضو بھی نہیں آتا۔ یعنی آپ نے مغرب کو وضو کیا ہے، اب آپ عشاء تک سے نماز پڑھتے رہیں، پھر عشاء کا جب وقت داخل ہو تو عشاء کے لیے میاں وضو کریں، اور جن جن کپڑوں پہ پیشاب لگا ہوتا ہے ان کو بدل دیا، دھو ڈالا، بدل لیا، یا انڈر ویئر رکھ لیا، اس کو دھو دیا اور پہن لیا، یا چادر بدل لی، تو اس میں آپ کے حج میں تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک بیمار ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے بس میں ہے کہ وہ ان کو روک لے، وہ تو چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا ہوا ہے، آپ کا حج تو ہو گیا، لیکن آپ نے اگر انہی حرام کپڑوں سے نمازیں پڑھی ہیں تو نماز ہی لوٹاؤ اور استغفار بھی کرو اور توبہ بھی کرو۔ اگر طواف کے دوران میں سینہ کعبے کی طرف پھر جائے یا پشت ہو جائے، آمدن نہ کرے، دھکا لگے کوئی بات نہیں، آمدن ایسے چلے بس۔ اور پھر ایک طریقہ یاد رکھو، اگر ایسا ہو بھی جائے نا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کے پھر طواف شروع کر دو تاکہ تمہارا طواف صحیح۔ یہاں دھکا لگا، سینہ پھر گیا، پشت پھر گئی، تو ایک قدم دو قدم پیچھے آ کے پھر طواف شروع کرو۔ اسی طرح حجر اسود کا استلام جو ہے، وہاں ایک سیکنڈ رک کے اپنے سینے کو کعبے کی طرف پھیر کے استلام کریں، بالکل وہ تو سنت ہے، وہ وقوف ہے، وہ طواف نہیں۔ کہتے جی کہ عمرہ کر لینے کے بعد جب ہم حلق کرانے کے لیے جاتے ہیں تو حجام جو ہیں خوشبودار صابن لگا لیتے ہیں یا کریم لگا لیتے ہیں۔ بہرحال شرعاً ایسی چیز کا لگانا آپ احرام میں ہیں حرام ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس نائی کو ہدایت کریں کہ بھی مجھے کوئی خوشبودار صابن نہیں لگانا، لگانا ہے تو بغیر خوشبو والا لگاؤ، اور یا خود اپنے ہاتھ سے آپ خود لگا لیں تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ بہرحال اگر ایسا ہو گیا ہے، کیونکہ فوراً اس طرح پھر گیا، پھر بھی 2-4 ریال صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں تاکہ تمہارے ذمے یہ بات نہ رہے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی یورپ سے آ رہا ہے، اس نے ایک دن اپنے کسی رشتے دار کے پاس جدے میں قیام کرنا ہے، اب احرام کہاں سے باندھے؟ اگر وہ جدے کی نیت کر کے آ رہا ہے کہ میں جدے جا رہا ہوں اپنے رشتے دار کے پاس، پھر تو بغیر احرام کے آ جائے، اور پھر جب رشتے داروں کو مل رہے تو جدے سے احرام باندھے، لیکن میقات کے عمرے سے محروم ہو گیا کیونکہ جدہ میقات ہے ہی نہیں۔ اور اگر یورپ کے آتے ہوئے نیت عمرے کی ہے تو پھر اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آئے، یا اگر طویل سفر ہے تو سعودی عرب میں داخل ہونے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے وہ جہاز میں احرام باندھے، اسی احرام میں رشتے دار کے پاس چلا جائے، ان کو ملے تو عمرہ کرے، پھر ان کے بعد واپس جا کے ٹھہر جائے۔ کہتے تھے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم یہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگیں، سیدھی اللہ سے دعا مانگیں،
جیسے کہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ربنا ظلمنا انفسنا رب اغفر وارحم رب انی مغلوب فانتصر. تو ساری دعائیں قرآن میں یا حدیث مبارک میں جتنی دعائیں میرے پاک نبی نے مانگی ہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اللہم انی ضعیف فقو فی رضاک. ساری دعائیں جو ہیں کسی میں وسیلے کی تعلیم نہیں کی گئی، اس لیے بہتر اعلیٰ اولا افضل یہی ہے کہ براہ راست اللہ سے دعا مانگیں. باقی وہ بعض علماء جو کہتے ہیں نا وہ باریک علمی باتیں ہیں، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا. پھر لوگ جو ہے نعوذ باللہ اصل کو چھوڑ کے وسیلے کے پیچھے لگ کے شرک میں پڑ جاتے ہیں. کہتے جی کہ اگر احرام کی چادر جو ہے ہمارے کندھے پہ پھسل جاتی ہے کھل جاتی ہے تو ہم اس کو بکسوا وغیرہ لگا لیں، پھر تو آپ نے سلائی کر لی نا. بکسوے سے تو سلائی ہو گئی. سلائی کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو ٹانکا لگاتے ہو کپڑے سے، یہ آپ نے لوہے سے لگا دیا. بات ایک ہی ہے. بہرحال یہ ناجائز ہے، اور اگر چادر پھسل جاتی ہے تو عمرہ نہیں پھسلتا، اس کا فکر نہ کرو. لوگ سمجھتے ہیں نا چادر گر گئی ہو عمرہ نہیں گر گیا. عمرہ نہیں گرتا، اللہ کی رحمت سے عمرہ تمہاری نیت ہے، دل میں ہے، سب کچھ ہے. بس گرنے دو، پھر اٹھا کے رکھ دو. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی دو طواف ملا کے کرے، ملا کے بھی سمجھو نا، یہ ملانے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ 14 چکر لگا لو، یہ تو ناجائز ہے، سب کے نزدیک ناجائز ہے. ملانے کا معنی یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ہر طواف کر کے 2 رکعت پڑھے، پھر دوبارہ طواف شروع کرو. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، ٹائم موجود ہے، دوسرا بھی ہم کر سکتے ہیں، تو پھر ایک طواف ختم کر کے دوبارہ واپس آؤ نیت کے مقام پر، اور دوبارہ وہاں آگے نیت کر کے استلام کر کے پھر طواف شروع کرو. جب 2 طواف ہو جائیں تو مغرب کے بعد آپ 2 رکعت ایک طواف کی ادا کرتے ہیں. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی نے مثلا آج عمرہ کیا، اللہ کی رحمت سے سبب بنا مدینے شریف چلا گیا، دوسرے دن پھر مدینے سے عمرہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ احرام نکات ہے، نکات سے احرام باندھ کے آئے گا، تو کیا اب احرام کی چادروں کو دھونا ہوگا؟ کیوں آپ نے کوئی گندا کام کیا تھا وہ پلید ہو گئی نا، عمرہ کرنا برا کام ہے، تو چادروں پر کیا عذاب آ گیا اگر کو دھو؟ عجیب بات. اللہ کے بندے چادریں تو اس وقت دھوئی جاتی ہیں جب پلید ہو جائیں، ناپاک ہو جائیں، ان پر پیشاب لگ جائے، گندگی لگ جائے، احترام ہو جائے، کوئی سبب ہو. عمرے کرنے سے چادروں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جب تک پاک ہیں آپ 100 عمرہ کریں، 100 حج کریں، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں گندی ہو جائے دھو ڈالو. کہتے میں نے بہت سوال پوچھے ہیں معذرت چاہتا، اب معذرت کا کیا فائدہ؟ اب تو بھگت لیا نا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا جی آپ کا ٹیلی فون کریں گے رات کو 2 بجے، السلام علیکم، میں نے آپ کو جگایا تو نہیں میں نے کہا جی میں آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا. بے وقوف آدمی 2 بجے رات کو جو کسی کو فون کریں سویا نہیں ہوگا تو کیا کرا ہوگا؟ تو میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا، میں نے کہا نہیں جناب، میں تو جناب کی انتظار میں ٹیلی فون لے کے کھڑا ہوا ہوں، شرم کرو. پھر ایسے کہ میں سنتا نہیں الحمدللہ، میرا بھی دماغ تو خراب ہے نا، کبھی کبھی بلوچی غلبہ ہو جاتا ہے، کیا کریں. کہ وہی اصل تو نہیں نکلتا نا، بندہ لاکھ مولوی بن جائے کیا ہوگا؟ اصل تو رہتا ہے نا اندر، وہ خبیث خناس تو کھڑا ہے نا اندر. تو بس میں پھر بند کر میں گھنٹی بند کر دوں، دوبارہ کرے ہی. اللہ کے بندے، ہر بندے کو پتا ہے کہ رات کا 2 بج گئے. صاف بات ہے کہ انسان بہت لیٹ بھی ہو جائے تو 12 بجے تقریباً آتے سو جاتے ہیں.
میں نے تحریری طور پر ایک مرتبہ طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق بائن دی، تجدید نکاح کر لی، اب 12 روز قبل گھریلو ناچاکی ہوئی، پھر تیسری طلاق دے دی، تو کام پکا ہو گیا، کسی امام کے نزدیک بھی اب گنجائش نہیں۔ اب ہمیشہ کے لیے چھٹی ہو گئی، فی امان اللہ، تم دوسری بیوی ڈھونڈو، وہ دوسرا شوہر خلاف، اور تمہارے جیسے آدمی سے بہتر، اسی لیے اللہ کہتا ہے نا کہ 3 طلاقوں کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اور شادی نہ کرے۔ مانا یہ ہے کہ ایسے بدبخت کے ساتھ پھر شادی کرو گی جیسے 3 دفعہ تمہیں ذلیل کیا۔ اللہ تو عورت کی حفاظت کر رہے ہیں کہ فلا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، خبردار اب اس سے کوئی نکاح تمہارا حلال نہیں جب تک کہ تم اور شادی کرو، پھر وہ اپنے منشے سے طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر پہلے مقصد شریعت کا یہ ہے کہ جس بندے نے 1 دفعہ بھی، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی حیا نہیں کیا، اب آئندہ کیا کرے گا؟ تو مجرب المجرب لا یجرب، جس کو 1 دفعہ تجربہ ہو چکا ہو اس کو پھر تجربے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں اب ٹھیک ہو جائے گا، پہلے کیوں نہیں ٹھیک ہو گیا؟ ہم خادم ہیں، خدام الحجاج ہیں، 4 مہینے کے لیے آئے ہیں، کمپنی نے ہمیں مدینہ بھیجا اور ہم نے عمرہ کر لیا ہے، بہرحال اب آپ ایک بکری دیں گے۔ کہتے اب اس شوال میں اگر ہم مزید عمرے کرنا چاہیں کوئی منع نہیں، کر سکتے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ بس ایک کافی ہے، ورنہ عمرہ مستقل عبادت ہے، علماء فرماتے ہیں اس سے نہ روکا جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو، جتنا وقت تم نے عمرے میں لگانا ہے اتنا ٹائم طواف میں لگاؤ تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ اگر ہم قربانی نہ کرنا چاہیں پھر بھی شوال میں عمرے نہ کریں، طواف زیادہ کرو۔ ہمارے جو عزیز فوت ہو گئے ان کے لیے انشاءاللہ ان کے لیے بھی طواف کر کے دعائیں مانگو۔ یہ میں نے ابھی بتا دیا ہے کہ دنیاوی دعا ہو یا دینی ہو، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ دیکھو نا میرا بھائی، سارا قرآن تیرے سامنے، کسی مولوی سے نہ پوچھو، قرآن کھول لو۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ یہ ساری قرآن کی دعائیں الف سے لے کر آخر تک پڑھتے جاؤ۔ کسی جگہ ہے کہ اللہ تجھے آدم کا وسیلہ، تمہیں فلاں کا وسیلہ، اسی سے تو لوگ بھٹکے ہیں۔ وہ جو مکے والے بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ تھوڑا کہتے تھے کہ خدا ہے، وہ کہتے تھے یہ واسطہ ہے ہمارا، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں۔ حج کیا، طواف کیا، صفا مروا نہیں کیا، صفا مروا نہیں کیا، حج کا بھی نہیں کیا یا عمرے کا بھی نہیں کیا، تو ایک بکری دم پڑ گئی اور وہ بکری مکے میں ذبح ہو، حد حرم میں، اور غریبوں کو کھلاؤ۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، 15 دن ہم مدینے میں رہیں گے اور 15 دن ہم مکے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جب 15 دن کی نیت ہے تو آپ مقیم ہو گئے، نماز پوری پڑھی۔ یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے خدام الحجاج کا۔ بھائی اتنا لمبا مسئلہ جو لکھو نا۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی نیت کر چکا تھا، 2 مرتبہ بیوی سے میں نے ہم بستری کی، بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے نیت نہیں کی تھی، بہرحال اس نے نیت نہ کی۔ تم تو روزے سے تھے نا، تم اس کا فکر نہ کرو، اب نہ فکر کرو کہ تم نے روزے کی حالت میں یہ بات کیا ہے، اب 2 مہینے کے روزے رکھو، اور اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو دعوت دے کے صدقہ نہیں کرنا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ میں نے پہلی دفعہ طواف عمرے کے لیے کر لیا، صفا مروا نہیں کر سکا، مجھے معلوم نہیں تھا، مدینے پاک سے اسلام آباد کی عمرہ کیا، جو پہلی دفعہ سعی نہ کر سکا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایک بکری دم دینی ہے بس، اور کوئی حکم نہیں۔ ابھی پتہ لگ گیا، پہلے پوچھ رہے تھے پتہ لگ جاتا۔ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میں مکے میں رہتا ہوں، تو والد کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، اور اللہ مغفرت فرمائے۔ دعا کریں کہ جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما. یا اللہ زلزلہ زلزلان پہ رحم فرما. یا اللہ معصوم بچوں پہ رحم فرما. یا الہ العالمین بچیوں پہ معصوم بچوں پہ بوڑھوں پہ کمزوروں پہ معذوروں پہ بیماروں پہ رحم فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہم اپنے خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی رحمت کے ساتھ عذاب رفع فرما. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا اللہم لا تہلکنا بذنوبنا اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین. اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین. اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین. اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو